قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، سورہ مدثر میں فرمایا جنتی لوگ سوال کریں گے کیونکہ بیچ میں سے پردے ہٹ جائیں گے، فرمایا فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے، تم تو ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے پڑوسی تھے، محلے میں رہنے والے تھے، کیا ہو گیا؟ جہنم کی ان وادیوں کے اندر کیوں آ گئے؟ وہ جہنمی رو رو کر کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ہماری یہ غلطی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب تم بتاؤ کیا کرو گے یہاں پر؟ یہ تو اللہ کا قرآن خبر دے رہا ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ آج لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ سب سے بڑا منحوس تو یہ ہے جو بے نمازی ہے، خود بے نمازی، گھر والے سارے بے نمازی، سارا گھرانہ بے نمازیوں پہ مشتمل ہے۔ یہاں پر تو کسی الو کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی منحوس کافی ہیں۔ اور یہ میرا فتویٰ نہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی سوال کریں گے تم جہنم کی ان وادیوں کے اندر کیوں آ گئے؟ وہ جہنمی رو رو کر کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غربا کو ہم نہیں کھلاتے تھے، امراء کو کھلاتے تھے۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سب سے برا ہے وہ ولیمہ جس میں امیر لوگوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں فخر کیا جاتا ہے، جی ہمارا تعلق اس سے ہے، یہ دیکھو جی ہمارے ولیمے کے اوپر MNA آ گیا، MP آ گیا، جاگیردار آ گیا، سرمایہ دار آ گیا۔ اللہ کے محبوب کی بات بھی ذرا دل میں جگہ دیں، حضور فرماتے سب سے برا وہ ولیمہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ہاں اگر آپ غریبوں کو بھی بلا لیں تو پھر حضور کا فرمان پورا ہو گیا، پھر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، وہ ولیمہ باعث برکت بن جائے گا اور حقیقی ولیمہ بن جائے گا۔ تو اس لیے غرباء کو بھی بلائیں۔ اور وہ جو ولیمے کی رسم ہے، شادی کی رسم ہے، نیوتا لینا، نیوندرا نیوتا، یہ لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ اور حاجی نمازی دیندار سب یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ اس میں سود بھی ہے، قرض بھی ہے، اور اس کی تفصیل میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہاں صرف اتنا ہی بتاؤں گا کہ یہ لینا دینا دونوں ہی حرام ہے۔ ہاں شادی کے موقع پہ گفٹ دیے جاتے ہیں اور گفٹ کے اندر واپسی کی نیت نہیں ہوتی، بس لکھانا شکھانا کچھ نہیں ہوتا، صرف اس کا دل خوش کرنے کے لیے شادی سے پہلے دے دیں، شادی کے موقع پہ دے دیں، بعد میں دے دیں، اور سب سے بہترین گفٹ نقد پیسے ہیں تاکہ ان کے کام آ جائے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مساکین کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہماری غلطی یہ تھی ہم مذاق اڑاتے تھے دین کا اور دین والوں کا، علماء کا مذاق اڑاتے تھے۔ اے مولوی بخشے گئے تھے، آپ تو بخشے ہی جانا ہے۔ میں نے کہا مولوی اپنی قبر میں جائیں گے، تم اپنی قبر میں جاؤ گے؟ مذاق اڑاتے تھے دین والوں کا، دین کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا آج جہنم کی وادیوں میں آ گئے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، اب چلو جی جو چلتا ہے چلنے دو، جو آتا ہے آنے دو۔ مذاق اڑاتے تھے ہم قیامت کا، حتیٰ اتانا الیقین، پھر کہیں گے ہاں ہن سانو یقین آ گیا۔ اب اس یقین کا کیا فائدہ؟ وقت تو آج ہے، آج یقین کر لو۔ تو میرے محترم سامعین، اپنے بچوں کو دیندار ضرور بنا دو، کم از کم 5 وقت کا نمازی ضرور بنا دو۔ اگر عالم حافظ قاری نہیں بنا سکتے، اور نہ یہ فرض واجب بھی نہیں ہے، فرض کفایہ ہے،
چند لوگ حافظ بن گئے، چند لوگ عالم بن گئے، پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو گیا، لیکن دیندار بننا تو سب کے اوپر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر اتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ حلال اور حرام کو پہچان لے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بازار کے اندر اس وقت تک کسی کو تجارت کی اجازت نہیں تھی جب تک وہ تجارت کے اسلامی اصول نہ سیکھ لے۔ تو میرے محترم سامعین، بحیثیت مسلمان ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ تجارت کرتے ہوئے آپ کو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، نسل در نسل آپ کر رہے ہیں، تو کم از کم یہ فکر تو اندر ہونی چاہیے کہ کیا وہ اسلام کے اصول ہیں کہ جس کے متعلق میرے محبوب فرماتے ہیں جو سچا تاجر ہے، دیانتدار تاجر ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو نبیوں کی صفوں میں کھڑا فرمائیں گے۔ تجارت کی ہے، کوئی علیحدہ عبادت تو نہیں کی۔ دو شرطیں آپ نے لگائی ہیں، تاجر سچا بھی ہو اور دیانتدار بھی ہو، یعنی زبان سے سچ بولے، چیز ایک نمبر ہے تو ایک نمبر ہی ہو، ہیں جی، جو اس نے زبان سے کہا سودا وہی ہو، اور دیانتدار بھی ہو، جو دکھایا وہی دے۔ یہ نہ ہو کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، سیمپل کچھ اور مال کچھ۔ سمجھ آ رہی؟ اوپر سے میاں تسبیح اور اندر سے کسبی، ایسا نہ ہو کہ ظاہری طور پر ہم دینداروں کا حلیہ بنا کر لوگوں کو لوٹیں کہ جی ہم بڑے دیندار ہیں، سبحان اللہ کہہ کے چھری پھیر رہے ہیں بعد بیٹھے۔ تو میرے محترم سامعین، سچا اور دیانتدار تاجر، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن حق تعالیٰ یہ اعزاز فرمائیں گے ایسے تاجر کا کہ اس کو نبیوں کی صفوں میں کھڑا فرمائیں گے۔ تو تجارت کے ساتھ ساتھ یہ عبادت ہے، تو اس لیے میں تاجر حضرات سے گزارش کروں گا تجارت کے اندر سچ بولیں۔ اور یہ جو شیطان نے ہمارے ذہن میں بات بٹھا رکھی ہے نا، جب تک تو جھوٹ نہیں بولے گا تیرا سودا نہیں بکے گا، یہ شیطان کی بات ہے۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں سچ نجات دیتا ہے، سچ کے اندر برکت ہے، تمہاری بات میں تاثیر ہے، یہ اگلے کے دل میں جا کے اترے گی۔ سچ بولو، بول کر تو دیکھو۔ شیطان نے یہ ذہن میں بٹھا دیا جب تک دو نمبری نہیں کرے گا تو تجھے پیسے نہیں بچیں گے، تو مالدار نہیں ہوگا۔ یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں، رحمان کی بات مانو۔ اللہ کے محبوب نے تاجروں کو حکم دیا ہے جب تول کر دو تو تھوڑا سا جھکتا تھوڑا سا زیادہ۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ تھوڑا دینا چاہیے، کم تولنا چاہیے۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا زیادہ تولنا چاہیے۔ عقل کی نہیں ماننی، حضور کی ماننی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ کس کی ماننی ہے؟ اور حضور فرماتے ہیں تھوڑا سا جھکتا دو گے تمہارے مال کے اندر برکت ہوگی۔ حضور فرما رہے ہیں، بس حضور کی بات پر یقین کرو، دل و جا سے ایمان لاؤ اس پر کہ میری عقل اگرچہ اس کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ خسارہ ہو رہا ہے، تھوڑا سا میں زیادہ دے رہا ہوں، یہ میری عقل کی کمزوری ہے، میرے محبوب نے جو فرما دیا وہی سچ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ